یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئی۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگے۔ موت کی اس خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا تھا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کی نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل ایک نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذوالکفل کو حزقیل علیہ السلام کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل کی بعثت کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ابھی بچے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل آپ کو ابن عجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ اس کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر مبعوث فرمائے، جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، بعض کا کچھ تفصیل سے اور بعض کا کچھ مختصر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت یوشع اور حضرت حزقیل کا نام قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتا ہے۔ حضرت حزقیل جب نبوت پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ معاشرے میں سرایت کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے۔ باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکی تھی۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار نہ رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی حمایت کی، لیکن اس تبلیغ کا ان پر اثر نہ ہوا اور وہ اپنے پہلے کاموں پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل میں آنے والے عذاب سے انآگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے، جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل میں موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سبق اور سزا ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ توبہ کرو، اپنی بدکاریوں سے باز آ جاؤ، سارے برے کام جو تم کر کے گناہ گار ہوتے ہو اس سے جدا کر انہیں پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوج نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر بنی اسرائیل حیرت زدہ ہو گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے باقی بچنے والے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم سب مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ کی بات سنی تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کر آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کے گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند آئی، چنانچہ اللہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیجا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک چیخ مار کر بلند آواز میں کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے۔
ان مردوں کی لاشیں اس کھلی میدان میں بے گور و کفن پڑی رہیں۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں گلنے سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف ایک دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کو اس بے گور و کفن موت ناگہانی دیکھ کر ان کا دل رنج و غم سے بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان سب لوگوں سے مجھے محبت تھا اور یہ لوگ میرے دکھ درد کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوا۔ اے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ یہ فرما دیجئے اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سن کر فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوش چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، اللہ کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں یکدم اٹھ کھڑی ہوئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں دوبارہ آ کر آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت تک زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولادوں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس واقعے میں ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ موت سے فرار ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے جس میں لمحوں کی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا، تم جہاں بھی جاؤ گے، وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔